برادران اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بس تراز کلید کرم کشا، تیرے در پہ تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے میرے مولا میرے خالی ہاتھ کا، ہم پہ ہو احمد کا سایہ ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اپنی گفتگو کو پیش کرنے سے آپ تمامی لوگوں کو ان باتوں کا بتانا میرے لیے بے حد ضروری ہے کہ آج ہم اور چند قوم کے نونہال بچے یا دیگر نعت خواں شعراء نقبا خطبہ جس پلیٹ فارم پر آ کر اکٹھا ہو کر اپنی دل کی ابھرتی ہوئی آواز کو قوم کے سامنے پیش کرنے کا یہ جو اہم ذریعہ میسر آیا ہے، یہ تمام کے تمام میں دل کی اتاہ گہرائی سے سعیدی مصدق چینل کے کارکنان، خصوصیت کے ساتھ صاحب سجادہ پیرزادہ یعنی صوفی عبداللہ خان ایاز قادری صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی، اور ابن صوفی عبداللہ علی جناب عبید اللہ صاحب کو بھی دل کی عطا گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج تمام قوم کے بچوں اور بچیوں کو اس ایسے ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا ہے جس بچوں کو آگے بڑھنے میں بہت دقت و پریشانی اور اپنی آواز کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن آج ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اپنی آواز کو پوری دنیا کے سامنے، چاہے نبی کی نعت کی شکل میں ہو، منقبت کی شکل میں ہو، یا تقاریر کی شکل میں ہو، اشعار کے شکل میں ہو، وہ تمام کے تمام بچے بچیاں بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اور فرحت و انبساط و سرور کے ساتھ بچے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور بڑے ذمہ دار علماء کرام اور شعراء کرام بھی دور و دراز سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی اس سعیدی مصدق چینل کے تمام کارکنان کو اپنی رحمتوں کے ذریعے سے اس نیک ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آغاز گفتگو کرنے سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں
درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آج ہم جتنی ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں، ماضی کے اوراق اور صفحات پر جب نظر ڈالتے ہیں، ماضی کے بنسبت یعنی موجودہ دور میں ہم ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ علمی میدان میں بھی ہمارے کل تک جو قوم کے بچے چاہے دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، جن چیزوں سے لابلد تھے، دور تھے، آج ہمارے قوم کے ہر بچے علوم دنیا بھی اور علوم دین سے بھی اپنے سینے کو مزین کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم حسب و نسب اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی اپنے قوم کا تجزیہ کرتے ہیں، تو جو لوگ کل تک 100 روپے کما کر اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی یعنی روز کا 1000 روپے کما کر بھی یعنی ماضی سے بہتر حالات میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ امن، سکون اور چین کی زندگی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جبکہ علم کے میدان میں ہم آگے ہیں، عمل کے میدان میں ہم آگے ہیں، دولت کے اعتبار سے ہم آگے ہیں۔ کل تک خستہ مکان میں ہم رہا کرتے تھے، آج عالیشان چھت کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ کل تک ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، آج ہمارے قوم کے بچے گریجویٹ کیے ہوئے ہیں، اچھی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کل تک لوگ سفر کرتے تھے ایک منزل سے دوسری منزل کے لیے، کافی وقت لگا کرتا تھا، لیکن آج ترقی اور سائنس کا زمانہ ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بھی ہمیں کامیابی کیوں نہیں؟ پھر بھی ہمیں فتح و نصرت کیوں نہیں؟ پھر بھی ہم کامیابی کی طرف رواں کیوں نہیں ہیں؟ آئیے ہم اور آپ غور کرتے ہیں، ان تمام آسانی چیزوں کو مہیا کر لینے کے بعد بھی ہم سے ترقی دور کیوں بھاگتی چلی جا رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت صاحب ایمان سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ مطالبہ کرنا چاہتا ہے، کچھ حکم دینا چاہتا ہے کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ہم صرف ابھی موجودہ وقت میں نام نہاد مسلمان ہیں، طریقہ مصطفیٰ سے دور ہے، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر انسان دنیاوی اعتبار سے کتنوں ترقی کی منزل کو یعنی حاصل کر لے، پھر بھی وہ کامیابی کی منزلوں سے دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے کو کامران دیکھنا چاہتا ہے، تو سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا۔ اور جس نے بھی سیرت مصطفیٰ کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیا ہے، زمانہ اسے یعنی اپنے قوم کا رہبر مان لیا ہے، نمونہ مان لیا ہے۔ آج غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے نہ جانے کتنے عرصے دراز گزر گئے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ہم اپنی نظروں سے اوجھل کیے ہوئے نہ جانے کتنے عرصے دراز گزر گئے ہیں۔ چاہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، یا پھر ہمارے نگاہوں کے سامنے لیٹے ہوئے یعنی صوفی سعید الولی جو ہماری نگاہوں سے ظاہری طور پر پردہ کر گئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے ہمارا آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایمانی
رشتہ ہے، لیکن گزرنے سے کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان سے ویسے ہی عقیدت و محبت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ان پر نظر ڈالتے ہیں، غوث اعظم کی زندگی ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کی زندگی ہو، یا امام احمد رضا کی زندگی ہو، یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی ہو، یا صوفی سعید الولی کی زندگی ہو، اگر ان تمام بزرگان دین کی زندگیوں پر ہم اور آپ نظر ڈالتے ہیں تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا تھا، صبح گزرتا تھا تو نبی کی سیرت کے مطابق گزرتا تھا، شام گزرتا تھا تو نبی کی سیرت کے مطابق گزرتا تھا، گفتار کا پتہ چلتا تھا تو نبی کی گفتار کے مطابق ہوا کرتا تھا، صبح و شام، دن و رات، تمام زندگی کے ہر لمحات کو، اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ڈھال دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ان کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کا مقام ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بھی یعنی فلاح و بہبود کی منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی یعنی سیرت مصطفیٰ اپنا کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی تناظر میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث کا مفہوم بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت پیش کرتے ہیں، اے میرے آقا نامدار، ہمارے غریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مولا علی مشکل کشا کی دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن وہ تاریخ، جس تاریخ کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس تاریخ میں مولا علی کے گھر میں نہ کھانے کا سامان موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک میزبان مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کی ضیافت نوازی کے لیے تمام ساز و سامان کو مہیا کر لیتے ہیں، لیکن مولا علی دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کا سامان موجود نہیں ہے۔ ایسے کشمکش کے عالم میں کافی پریشانی میں ہے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی گھر کا جائزہ لیتے، اسی درمیان میں ایک شہد کی مکھیاں مولا علی مشکل کشا کے سر پر آ کر منڈلا رہی ہے، اپنی زبان میں کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ مولا علی کچھ دیر کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، پھر گھر کی طرف داخل ہوتے ہیں۔ وہ شہد کی مکھی یعنی کہ مولا علی کے سر پر منڈلا رہی ہے، اپنی زبان میں کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ مولا علی مشکل کشا داماد پیغمبر اور زوجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ نظر ڈالنے کے بعد جیسے گھر سے قدم کو باہر نکالتے ہیں، مولا علی مشکل کشا آگے یعنی کہ پیچھے جا رہے ہیں، شہد کی مکھیاں آگے جا رہی ہے۔ وہ شہد کی مکھیاں اپنے آشیانے گھونسلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ داخل ہو جانا ہی تھا کہ مولا علی سمجھ گئے کہ اس کا مقصد و منشا یہی ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا جائے۔ اب مولا علی مشکل کشا ایک دست لیتے ہیں، ایک پیالہ لیتے ہیں اور اس شہد کے آشیانے، شہد کی مکھیوں کے آشیانے سے شہد کو نچوڑ لیتے ہیں، اس دست پہ رکھتے ہیں، دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر مائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، ساتھ میں صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، اسی کے آزو بازو مولا علی مشکل کشا بھی ہے، اور پس پردہ کے پیچھے یعنی ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف رکھ رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی یعنی کہ اس دست کے اندر جو شہد ہے اس میں ایک بال ہے، یہ بال کس کا ہے؟ اب اس پر تو اختلافی گفتگو ہے، میں اختلاف میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے، کسی نے فرمایا ہے کہ اس بال کے تعلق سے کسی نے فرمایا کہ یہ بال حضرت جبریل امین کا ہے، کسی نے اور فرمایا ہے، لیکن میں اس طرف نظر نہیں ڈالنا چاہتا، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اس یعنی کہ شہد کا آپس میں کچھ تبصرہ کرو۔ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس یعنی شہد کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس دست کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اس دست کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یعنی دست سے زیادہ خوبصورت ہے، اسلام کا قبول کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اسلام پر مکمل ڈھل کر کے زندگی گزارنا بال سے
زیادہ باریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اس بال کا مطلب تم بھی بیان کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت تشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور بادشاہی یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ عدل و انصاف کا قائم رکھنا یعنی بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عثمان یعنی تم بھی اس بال کا مطلب بیان کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس بال کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی علم یعنی تشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور علم کا حاصل کرنا یعنی بشاشت سے زیادہ میٹھا ہے اور علم کو حاصل کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یعنی بال ہے اس کی کئی وجوہات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم بھی اس بال کا مطلب بیان کرو۔ میرے مولا علی مشکل کشا کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ ہے کہ مہمان یعنی تشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن مہمان ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے اس کا سمجھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر۔ تب تک کے پسے پردہ ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بیٹی فاطمہ تم بھی اس بال کا مطلب بیان کرو۔ ہم سب کی ماں فاطمہ الزہرا عرض کرتی یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ ہے کہ عورت یعنی تشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور عورت کی خوبصورتی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، غیر محرم سے بچنا یعنی بال سے زیادہ باریک ہے۔ تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں یعنی اپنے محبوب کے ان بال کے مطلبوں کو سماعت کر رہا تھا۔ رب تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب کو جا کر مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اس بال کا مطلب پروردگار عالم نے بھی کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین یعنی حکم خداوندی سننے کے بعد یعنی ہمارے آقا کریم اور دیگر صحابہ کرام کے انجمن میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ جو اس بال کا مطلب بیان کر رہے ہیں آپ کے ان مطلبوں کو سننے کے بعد رب تبارک و تعالی نے بھی اس بال کا مطلب بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا فرشتوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بال کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جنت تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، جنت کی نعمت شاد سے زیادہ میٹھی ہے اور جنت کو حاصل کرنا یعنی بال سے زیادہ باریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جس آیت کریمہ کو اپنے تقریر کا عنوان بنایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس حدیث پاک کو پڑھا میں نے جو صحابہ کرام نے الگ الگ طور پر اس بال کا مطلب بیان کیا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کے مفہوم کو اگر ہم نے سینے میں بسا لیا اور زندگی گزارنے کی کوشش کی تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا دنیا بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہمارے بیان کرنے میں کسی قسم کی خامی لفظ ہو گئی ہو توبہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔